اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کلینلینس کے بارے میں۔ کلینلینس یعنی صفائی۔ چلیے سب سے پہلے مل کر یہ پتہ لگاتے ہیں کہ وہ کون کون سی اچھی باتیں ہیں جنہیں کرنے سے ہم صاف ستھرا رہ سکتے ہیں۔ اس پہلی تصویر کو دیکھ کر بتائیے، یہ لڑکا صاف رہنے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ اپنے دانتوں کو برش کر رہا ہے، یعنی ٹوتھ پیسٹ اور برش کی مدد سے اپنے دانتوں کو صاف کر رہا ہے۔ ٹو برش ٹیتھ۔ ہمیں کھانا کھانے کے بعد دانتوں کو برش کرنا چاہیے تاکہ ہمارے دانت کیڑا لگنے سے بچ جائیں۔ اب اس تصویر کو غور سے دیکھیے، اس کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ نہانے کی طرف، بالکل ٹھیک۔ ٹو ٹیک باتھ۔ صاف ستھرا اور تر و تازہ رہنے کے لیے نہانا بہت ضروری ہے۔ اب اس تصویر میں دیکھیے، ایک بچی کنگھی کی مدد سے اپنے بالوں کو سلجھا رہی ہے۔ یہ عمل بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ایسا کرنے سے ہم صاف ستھرے نظر آتے ہیں۔ ٹو کوم ہیئر۔ اور اس تصویر میں کیا ہو رہا ہے؟ ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھویا جا رہا ہے، اور ایسا ہمیں کب کرنا چاہیے؟ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں بھی۔ ٹو واش ہینڈز۔ اور ایسا کیوں کرنا چاہیے؟ تاکہ ہمارے ہاتھ ہر قسم کی میل اور جراثیم سے پاک ہو جائیں اور کھانا کھانے کے دوران کوئی بیماری یا جرمز ہمارے جسم میں داخل نہ ہو سکیں اور ہم صحت مند رہیں۔ اب اس تصویر کو غور سے دیکھیے۔ اس تصویر میں نیل کٹر کی مدد سے ناخنوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ یہ عمل بھی صاف ستھرا رہنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ٹو کلپ نیلز۔ ناخنوں کے نیچے جمع ہونے والی میل ہمارے جسم میں جا کر ہمیں بیمار بھی کر سکتی ہے، اس لیے ناخنوں کو ہفتے میں 1 مرتبہ ضرور کاٹنا چاہیے۔ تو ان سب اچھی باتوں کو کرنے سے نہ صرف یہ کہ ہم صاف ستھرا رہ سکتے ہیں بلکہ ہم بیماری سے بھی بچ جاتے ہیں۔ تو کلینلینس یا صفائی بہت اہم چیز ہے۔ چلیے اب مل کر ایک پیسج پڑھتے ہیں۔ یہ پیسج سارہ کے متعلق ہے۔ اس میں وہ ان اچھی باتوں کے متعلق بتا رہی ہے جن کی مدد سے وہ صاف ستھرا رہ سکتی ہے۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ I am سارہ، یعنی میں سارہ ہوں۔ I brush my teeth twice a day، یعنی میں دن میں 2 مرتبہ اپنے دانت صاف کرتی ہوں۔ Once in the morning، یعنی 1 مرتبہ صبح میں۔ Once before going to bed، یعنی 1 مرتبہ سونے سے پہلے۔ I wash my hands before and after eating، یعنی میں کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوتی ہوں۔ I wash my hands، یعنی میں اپنے ہاتھ دھوتی ہوں۔ Before and after eating، یعنی کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں۔ I clip my nails once in a week، یعنی میں ہفتے میں 1 مرتبہ اپنے ناخن کاٹتی ہوں۔ I keep my room clean، یعنی میں اپنا کمرہ صاف رکھتی ہوں۔ تو یہ پیسج یا عبارت کس کے بارے میں ہے؟ سارہ کے بارے میں۔
وہ دن میں کتنی مرتبہ دانت صاف کرتی ہے؟ 2 مرتبہ، ایک مرتبہ صبح میں اور ایک مرتبہ سونے سے پہلے۔ اور وہ اپنے ہاتھ کب کب دھوتی ہے؟ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں۔ اور وہ اپنے ناخنوں کو کتنی مرتبہ کاٹتی ہے؟ ہفتے میں 1 مرتبہ۔ اور وہ اپنے کمرے کو کیسا رکھتی ہے؟ صاف، یعنی سارا خود بھی صاف ستھرا رہتی ہے اور اپنے ارد گرد کی چیزوں کو اور اپنے کمرے کو بھی صاف رکھتی ہے۔ تو یہ ہیں سب صفائی ستھرائی کے کام۔ صفائی یعنی کلینلینس۔ چلیے اب مل کر اس پیسج سے متعلق کچھ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ fill in the blanks یعنی خالی جگہوں کو پر کیجئے۔ نمبر 1 I blank teeth twice a day۔ یہاں ہم نے یہ پتہ لگانا ہے کہ دن میں 2 مرتبہ دانتوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ برش کیا جاتا ہے، جیسا کہ سارا نے بھی بتایا I brush my teeth twice a day۔ تو اس بلینک میں کیا آئے گا؟ برش۔ اور اگر اس کے ساتھ مائی بھی لگا دیں تو یہ جملہ مکمل ہو جائے گا I brush my teeth twice a day، یعنی میں دن میں 2 مرتبہ دانتوں کو صاف کرتی ہوں۔ نمبر 2 I blank bath daily۔ بات کا مطلب ہے نہانا اور ڈیلی کا مطلب ہے روزانہ۔ اس تصویر کے نیچے کیا لکھا ہے؟ ٹو ٹیک باتھ۔ بات کے ساتھ ٹیک لکھا جائے تو اس کا مطلب ہوگا نہانا۔ تو اس خالی جگہ پہ کیا لکھیں گے؟ I take bath daily یا پھر I take a bath daily۔ I take a bath daily یعنی میں روز نہاتا ہوں یا میں روز نہاتی ہوں۔ نمبر 3 I blank nails۔ اس تصویر کے نیچے دیکھیے کیا لکھا ہے؟ ٹو کلپ نیلز۔ ناخن کاٹنے کو انگلش میں کہا جاتا ہے کلپ نیلز۔ اور سارا نے کیا بتایا تھا؟ I clip my nails once in a week۔ تو یہاں کیا لکھیں گے؟ I clip nails یا پھر I clip my nails۔ I clip my nails یعنی میں اپنے ناخن کاٹتی ہوں۔ نمبر 4 I blank hands before eating۔ اب یہاں دیکھیے ہاتھ دھونے کے عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ to wash hands۔ اور سارا نے کیا کہا تھا؟ I wash my hands before and after eating۔ تو یہاں کیا آئے گا؟ I wash hands یا I wash my hands before eating۔ I wash my hands before eating یعنی میں کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھوتی ہوں یا پھر میں کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھوتا ہوں۔ نمبر 5 I blank room clean۔ سارا نے اپنے کمرے کو صاف رکھنے سے متعلق کیا بتایا تھا؟ I keep my room clean۔ تو یہاں کیا آئے گا؟ I keep my room clean۔ I keep my room clean یعنی میں اپنا کمرہ صاف رکھتی ہوں یا میں اپنا کمرہ صاف رکھتا ہوں۔ چلیے اب مل کر اس پیسج سے متعلق ایک اور ایکٹیویٹی کو مکمل کرتے ہیں۔ آپ بھی پڑھیے۔ میچ
the beginning of the sentence with a suitable ending. यानी जुमले के शुरू के हिस्से को उसके दुरुस्त आखिर के हिस्से के साथ मिलाइए. ये लिखा है beginning और इसके नीचे हर जुमले के शुरू का हिस्सा है और यहाँ लिखा है ending. इसके नीचे हर जुमले के आखिर का हिस्सा लिखा है जिसमें से हमने दुरुस्त हिस्से को तलाश करना है. शुरू करते हैं, आप भी पढ़िए. सारा इज. अब हमने पता लगाना है कि सारा कैसी है. सारा तो बहुत साफ सुथरा रहती है, तो उसे क्या होना चाहिए? सेहतमंद होना चाहिए. सेहतमंद यानी हेल्दी. तो चलिए देखते हैं ये क्या लिखा है. नेल्स, फिर टीथ और इसके बाद ये क्या है? हेल्दी. तो इसे अगर सारा इज के साथ मैच किया जाए तो क्या बन जाएगा? सारा इज हेल्दी. और ये एक दुरुस्त जुमला बन गया. अब अगला जुमला देखते हैं. शी कीप्स रूम. सारा अपने कमरे को कैसा रखती थी? साफ. साफ यानी क्लीन. तो अब हमने क्लीन का लफ्ज तलाश करना है. नेल्स, टीथ, हेल्दी, हैंड्स बिफोर ईटिंग और ये क्या है? क्लीन. तो इसको अब हम जुमले के पहले हिस्से के साथ मिला देंगे और ये बन जाएगा शी कीप्स रूम क्लीन और ये है एक दुरुस्त जुमला. अब अगला जुमला. शी वॉशेस. वॉशेस यानी धोना. सारा ने क्या बताया था? खाना खाने से पहले और बाद में वो क्या करती है? अपने हाथों को धोती है. यानी शी वॉशेस हैंड्स. तो इन एंडिंग्स में से देखते हैं. नेल्स, टीथ, हेल्दी, हैंड्स बिफोर ईटिंग. ये है दुरुस्त एंडिंग. तो ये हो गया शी वॉशेस हैंड्स बिफोर ईटिंग. यानी वो खाना खाने से पहले हाथ धोती है. अगला जुमला. शी क्लिप्स. क्लिप्स का क्या मतलब है? काटना. और किन्हें काटा जाता है? नाखूनों को यानी नेल्स को. तो इस जुमले की दुरुस्त एंडिंग क्या होगी? नेल्स. शी क्लिप्स नेल्स यानी वो नाखूनों को काटती है. अब अगला जुमला. शी ब्रशेस. सारा ने इस पैसेज में क्या बताया था? वो किस चीज को ब्रश करती है? अपने दांतों को. दांत यानी टीथ. तो इस जुमले का दुरुस्त आखिरी का हिस्सा क्या होगा? टीथ. शी ब्रशेस टीथ यानी वो दांतों को साफ करती है. तो इस वीडियो में हमने क्लीनलीनेस के बारे में सीखा यानी सफाई के बारे में सीखा. और इसकी मदद से सीखने के अमल को जारी रखिए.